اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ، مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اچھی نیت سے ہماری زندگی میں بے شمار آسانیاں خود بخود آ جاتی ہیں، ناگہانی آفتیں ٹل جاتی ہیں اور رب ہمیں بہت بار کرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ایسا علم بیکار ہے جو قرآن کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سکھائے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھولنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلوں میں کتنا سکون تھا، کتنی عزت تھی۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر ظاہر ہونے لگتا تو ہمارے معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بناؤ کہ اگر مر بھی جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور اگر زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایسے کرنے سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں پھونک دیتا ہے۔ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس میں کیڑے نکالتا ہے اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے ہوئے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا لیکن ارادہ نہیں۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہیں تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ ہم تو سمجھ ہی نہ پائے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ ماں کی بنا پورا گھر بھی بکھر جاتا ہے اور باپ کی بنا پوری دنیا بکھر جاتی ہے۔ شادی کا کھانا ہوتا ہے تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے کسی بات کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ بلا وجہ اس میں نقص نہ نکالا کریں۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا اور جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں تو دنیا کی ناراضگی آپ کے لیے بے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مہمان کو گھر سے رخصت کرتے وقت دروازے تک نکالنا سنت ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے۔ کم پہن لیجیے، سستا پہن لیجیے، کم کھائیں، سادہ کھائیں، لیکن حلال کھائیں۔ کام میں نہیں بلکہ حرام میں شرم کیجیے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں پر تازگی پیدا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔
تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی، لیکن جب انہیں موڑا جائے یا جھکایا جائے تو سب لمبائی میں برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ رشتہ بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ لہذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ جب وقت کروڑ لیتا ہے، نہ بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں جس کا خدا نے حکم دیا، مگر اپنی زبان سے کہیں الفاظ پر غور نہیں کرتے جو نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہے ہمیں شاید آج اسی انسان کے نصیب سے ہی ملا۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے کہ جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو گے تو مصیبت زیادہ بڑی نہیں لگے گی، اور نعمت کی حفاظت شکر سے کرو گے تو نعمت بہت دن ساتھ دے گی۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے کہ مانگنے والے کو دیکھتے ہوئے یہ مت دیکھو کہ وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت سی چیزوں کے تم حقدار نہیں ہو جو تمہارے پاس بھی موجود ہیں۔ جو بہت اچھا لگے اس سے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو۔ بیٹا صرف اس وقت تک بیٹا ہوتا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی، اور بیٹی اس وقت تک بیٹی رہتی ہے جب تک قبر کی آغوش میں نہیں چلی جاتی۔ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کے پہچاننے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منواتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دے دیکھو، تمہیں کبھی اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی خوشیاں تو کہیں کھو ہی جاتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بڑی بڑی کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور خود دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی نظر انداز نہیں کر پاتے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں، عورت پہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو روکنا مردانگی ہے۔ رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں، آخرکار خود کو گھنے سائے سے محروم کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، بس صرف اتنا فرق ہوتا ہے یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے
یا آپ سے زیادہ دلچسپ ان کو کوئی اور مل جاتا ہے؟ کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں اور کچھ زخم وقت کے ساتھ گہرے ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں جو اللہ نے مانگنے کے بعد بھی آپ کو نہیں دیں، بلکہ ان لاتعداد نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ نے بن مانگے آپ کو دے دی ہیں۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ دوستی وہ جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کہے آپ کے ہر بات کو سمجھے۔ تمہارا بہترین ہم نشین وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تمہارے ساتھ رہے، اور وہ تمہارے پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، بندوں کا رب آپ کو معاف کر دے گا۔ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ اکثر اوقات انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔